السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویورز، دو معاملات ہیں. ایک تو جو نیب کے حوالے سے یا کرپشن کے معاملات ہے اس پہ بات ہوگی، اور دوسرا ایک جو حساس معاملہ ہے جو حکومت اور ہماری مسلح افواج کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں. تو اس سے پہلے میری گزارش یہی ہوگی کہ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنے منفی یا مثبت جو بھی رائے وہ ضرور دیجئے، اور تاکہ میں بہتر سے بہتر طریقے سے ان خبروں پر اور ان امور پر اپنا تجزیہ دے سکوں. تو ویورز، سب سے پہلے تو جو ISI ڈی جی کی تعیناتی کا معاملہ ہے اس پہ میں اپنے پچھلے 2-3 ویڈیوز میں بھی یہی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت سینسٹیو یعنی نازک معاملہ ہے، اور یہ ملکی سلامتی سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اور ملکی سلامتی کو درپیش خطرات اس وقت جو دنیا میں ہیں ان کا بھی ذکر بارہا میں کر چکا ہوں، جس میں اس وقت امریکہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے سلسلے میں، اور دوسری طرف سے ہماری مسلح افواج اور ہماری موجودہ حکومت جب سے پاکستان بنا تب سے جو ایک غلامی کا طوق گزشتہ حکمرانوں نے عوام کے گلے میں ڈالا ہوا تھا، اور خود لوٹ مار کر کے اپنی دولت بیرون ملک منتقل کر رہے تھے. تو مختلف محاذوں پہ جس طریقے سے افواج اپنے گراؤنڈز پہ اور حکومت اپنے گراؤنڈز پہ جو بھی کر رہی ہے، تو اس سلسلے میں یہ ایک حساس معاملے پہ جو کچھ معاملات اندر خانے طے پا رہے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اور یہ اتنا اندرونی معاملہ ہے کہ اسے ہمیں اپنے میڈیا یا سوشل میڈیا پہ بھی اچھالتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ مینار پاکستان پہ ایک معاملہ ہوا، اور وہ معاملہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کس طریقے سے اس نے ملک کو بدنام کیا اور آج اس کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے. اس وقت بھی جو سوشل میڈیا پہ اگر بہت زیادہ ہائپ پکڑی ہوئی ہے تو اس معاملے نے، اور دوسرا یہ ڈی جی ISI کے معاملے میں. تو یہ معاملہ ذرا میں ویڈیو کے آخر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. اس سے پہلے جو اس کے پیچھے ایک معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جو دبے ہوئے ہیں، جن پہ نہ تو میڈیا بات کر رہا ہے اور نہ عوام میں کوئی دلچسپی ہے، حالانکہ یہ وہ سیدھے معاملات ہیں جو اس ملک کو لوٹا گیا. چاہے وہ میفر فلیٹس کا معاملہ ہو، چاہے وہ اگسٹا سمبرین کا جو معاملہ تھا فرانس اور پاکستان کے درمیان، اس میں ککس بیکس کا معاملہ ہو، سرے محل کا معاملہ ہو. تو اسی طریقے کا ایک معاملہ جو زرداری صاحب کا آج 14 تاریخ کو ان کی پیشی تھی نیب کورٹ اسلام آباد میں، اور وہاں پہ آج ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. تو وہ ایک نئی درخواست کے ساتھ ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں کہ جس پہ انہوں نے نیا ترمیمی جو آرڈیننس ہے نیب کا، اس کے مطابق جو ہے اس کیس میں وہ اپنے موکل کی یعنی کہ زرداری صاحب کی بریت چاہتے ہیں. تو اس پہ کورٹ نے اپنا فیصلہ کچھ محفوظ کیا اور اس کے بعد 18 تاریخ دی ہے. تو میں بارہا معاملات میں اس طرح کے معاملات میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. دوسری طرف جو شہباز شریف اور حمزہ کا وہ جو معاملہ ہے 32 ارب اور کوئی 35 کروڑ یا 25 کروڑ کا وہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ بھی آج سنا ہے کہ FIA کے افسران کو ترقی دی گئی ہے، ان کو SHO کے مطابق مراعات یا تنخواہیں یا اس معاملے میں. اسی طرح یہ جو زرداری صاحب کا معاملہ یہ 2-3 سال سے یہ بھی کورٹس میں اسی طرح گھوم رہا ہے، اور اس پہ ایک زر کثیر، ایک تو وہ اربوں کا معاملہ ہے، اربوں روپے کا، ٹھیک ہے، اور اس پہ ان کیسوں پہ جو کیس کھیلا جا رہا ہے جس پہ ڈائریکٹ عوام کا پیسہ لگ رہا ہے، اس لیے کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے. چاہے وہ وکلا کو ادا کی گئی فیسیں ہیں، چاہے وہ ججز کو ادا کی گئی تنخواہیں ہیں، یا اور اس معاملے میں جو یہ لوگ مراعات لے رہے ہیں، اور ان کیسوں کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا. لیکن نہ عوام کو کوئی دکھ ہے، نہ ہمارے کسی میڈیا کو کوئی دکھ ہے. ان کو دکھ ہے تو وہ مینار پاکستان کی وہ جو خاتون ہیں ان کی طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور آپ ہر
دوسری یا تیسری ویڈیو دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو یا ان خاتون کا ذکر ہے یا یہ جو حساس معاملہ ہے جو ہماری ملکی سلامتی سے متعلقہ ہے جس پہ بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ادارے اور ہماری اس وقت کی حکومت ایک بڑی کمپیٹنٹ حکومت اور بڑی کمپیٹنٹ ہماری جو آرمی ہے اور وہ بڑے بھرپور طریقے سے دشمن کو جواب دے رہے ہیں ہر محاذ پہ، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو، چاہے دہشت گردی کے معاملات میں جس طرح CTD کی کاروائیاں ہیں حساس اداروں کی انفارمیشن کے پہ، پنجاب میں کچھ لوگ ان کے پکڑے گئے، اسی طرح بلوچستان میں دہشت گرد آئے دن مارے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر ایک کوئی حساس تکنیکی مسائل میں معاملہ ہے تو وہ بھی اندرون کھاتا انشاءاللہ حل ہو جائے گا، لیکن اس پہ بھی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن بات شروع ہوئی تھی وہ غریدہ صاحبہ کے ایک ٹویٹ سے، اور پھر اس کے بعد اس کے ہم اثر صحافیوں نے اس کو پھیلایا، اور وہ پھیلتے پھیلتے تمام اس طرح کے جو مفاد پرست سیاستدانوں سے ہوتی ہوئی اور پھر وہ گئی انتہا کو پہنچی۔ شہباز شریف نے اس میں کوئی اپنے کلمات ڈالے کہ مودی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس حکومت نے پہنچا دیا ہے، اور وہ پھر وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ ڈیزل والے، انہوں نے اپنے افکار اس میں بیان کیے۔ ان کے تو آج کل یہ حالات ہیں کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ سندھ میں جو بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، اگر مرکزی حکومت ان کتوں کے خلاف کوئی ایکشن لے گی تو وہ تو اس سے بھی اظہار یکجہتی کریں گے، ان کو بھی صرف اپنے مفاد کے علاوہ اور کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ تو اسی معاملے کو لے کر آج امریکی ناظم الامور جو ہیں وہ شہباز شریف اور مریم صفدر سے ملی ہیں، کیونکہ ان کے جو نائب وزیر خارجہ آئی تھیں ان کو ہمارے پرائم منسٹر نے ملاقات تک نہیں کی، اور جس طرح کا ان کو ایک جیسچر دیا گیا ہے اس کے بعد اب یہ ان قوتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اس وقت، جو اس معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں سے شاید کچھ ایسا وہ نکل آئے جو کہ مفاد پرست اپوزیشن جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، تو اس کے لیے امریکہ بھی یعنی کہ اب کھل کے، جو میں نے آپ کے کل کہا تھا وہ آج اس کا رزلٹ یہی آیا کہ امریکی ناظم الامور کی مریم سے شہباز سے ملاقات، اور ادھر سے وہ بڑے میاں صاحب کو پش کر رہے ہیں کہ بھائی شیر بنو ادھر پہنچو، جبکہ میاں صاحب ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلے کسی طرح امریکہ دباؤ ڈال کے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نکالے، کیونکہ وہ ان کو قید و بند کی صحبتیں جو ہیں وہ منظور نہیں ہیں۔ وہ ویسے تو اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ نیلسن منڈیلا نے ایک طویل زندگی جیل میں گزاری ہے اپنے نظریے پہ قائم رہ کے، تو یہ صرف زبانی کلامی نظریاتی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ISI کا جو بھی معاملہ حکومت کے درمیان چل رہا ہے اس پہ بات کرنا زیادتی ہے۔ یہ اس وقت ملک بہت سی نازک صورتحال میں ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ صبر کریں۔ ہمارے وہ محب وطن صحافی بھی، کیونکہ جواب دینا پڑتا ہے جب اس طرح کے 8-10 جو ہیں ملک مخالف قسم کے یا اس مفاد پرستی کی دلدل میں دھنسے ہوئے لوگ ہیں، جب وہ باتیں کریں گے تو جواب دینا تو بنتا ہے، لیکن پھر بھی اگر نہ جواب دیں تو شاید یہ لوگ جلدی چپ ہو جائیں۔ خیر یہ وہ معاملہ آ گیا۔ اب جو احتساب کا معاملہ ہے اس میں 1-2 دفعہ پہلے بھی شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ بھڑکیں بہت مارتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بڑے کیس کا یا جو اس طرح کے بڑے لٹیرے ہیں ان تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا۔ وہ بھڑکیں مارنے کے بجائے کوئی کارکردگی دکھاتے تو وہ بہتر ہوتا۔ جیسے وہ FIA کے آج ترقیاں دی گئی ہیں، اور اس کے بعد جس طرح کا یہ 3 سال سے کیس یہ رگڑ رہے ہیں، اب اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیب کا یہ نیا جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کے مطابق جو ہے اب وہ کیس ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ مذاق جو ہے عدلیہ سے بھی گزارش ہے اور ان وکلا سے بھی گزارش ہے، ان نیب کے افسران FIA کے افسران سے بھی گزارش ہے کہ اس ملک سے تنخواہیں لیتے ہیں اور بڑا زر کثیر ان چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے، اس کا حساب نہ ان سے کوئی لیتا ہے نہ کچھ ہے۔ یہ تو سراسر اس قوم اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ شہزاد اکبر یا ان جیسے بہت سے لوگ
یہ معاملہ ہم الزام عمران خان پہ نہیں ڈال سکتے، اور نہ سارا معاملہ ان ججز پہ ڈال سکتے ہیں، نہ سارا جو معاملہ ہے وکلا پہ یا اس وقت کے جو بھی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ تو قانون سازی ہماری اسمبلیوں سے ہوتی ہے، اور اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کون منتخب کرتا ہے؟ ہم اور آپ، عوام۔ اور اس وقت عوام میں جائیں، بہت سے اینکرز جو عوامی مقامات پر انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو بات بات پہ یہ دیکھو یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ او بھائی، ایک عمران خان سے تم لوگ ریاست مدینہ مانگ رہے ہو، ووٹ آپ نے کس کو؟ عمران خان کو دیا ہے۔ عمران خان اپنی ٹیکنیک سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے۔ مسلم لیگ کاف کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یا وہ الیکٹیبلز میں کون لوگ ہیں؟ یہ خسرو بختیار، یہ عابدہ حسین کا وہ جو ہے میاں، یا وہ محمد میاں سومرو، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو، اس طرح کے بھانت بھانت کی جگہوں پہ ہماری عوام نے ووٹ دیے ہیں، اور یہ الیکٹیبلز ہیں، انہوں نے ایک ایسی فصل تیار کی ہوئی ہے کہ جو بریانی پہ یا جو ایک شاباش پہ وہ آنکھیں بند کر کے ووٹ ان لوگوں کو دیتی ہے، اور ریاست مدینہ اور مہنگائی کے شکوے سب عمران خان سے کرتے ہیں۔ عمران خان، ان کو عمران خان نے نہیں پیدا کیا، ان کو اسمبلیوں میں پہنچانے کی بنیاد یہ عوام ہے۔ اگر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام تو تحریک انصاف کے ان لوگوں کا ہے جو کہ اس وقت بنیادی ممبرز ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کارکنان ہیں، وہ کس چیز میں مصروف ہیں؟ جگتے مارنا، بری باتیں منسوب کرنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، بجائے اس کے یہ اگر ان کو اویئرنس دیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے ورکر یا نون لیگ کے ورکر، یہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ اگر کسی کے دھوکے میں ہیں تو کوئی پڑھے لکھے، کیونکہ تحریک انصاف میں شروع میں یہی سنا تھا کہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ زیادہ وہ کانسیپٹ آ گیا کہ وہ بدتمیز زیادہ ہیں۔ تو یہ بدتمیزی کا عنصر اگر وہ اب بھی دور، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی اس کو کسی طرف ڈائریکشن، بہتر ڈائریکشن کی طرف جانے میں ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں چلتا، وہ چیزوں کو اینالائز کرتا ہے۔ تو ان کو اپنے آپ کو اینالائز کر کے، یا اپنے آپ کو صحیح سمت میں کر کے، ان جعلی ورکرز کو، ان نون لیگی ورکرز کو یہ اویئرنس دے کہ بھائی جس سے ریاست مدینہ مانگ رہے ہو، جس سے مہنگائی کے شکوے کر رہے ہو، اس کو اسٹرینتھن کرو، اس کو قوت دو، اس کے نام پہ جو لوگ ٹکٹ لے کے آئیں ان کو ووٹ دو، تاکہ آنے والی مضبوط حکومت عمران خان کو ملے۔ اس وقت عمران خان نے بھانت بھانت کے جس طریقے سے حکومت بنانے کے لیے لوگ اکٹھے کیے ہیں، وہ انتہائی مفاد پرست لوگ ہیں۔ اس وقت وہ اس عمران خان کو فیل کرنے کے لیے گیس کا بحران، پیٹرولیم کا بحران، آٹے کا بحران، اور مہنگائی کچھ تو کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں ہے، لیکن 25-30% صرف اس کو فیل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ امریکی ناظم الامور، کل تک تو کوئی ثبوت نہیں تھا، میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا کہ یہ 3 ملک ہیں جو اس وقت اس عوام کو اس غلامی سے نہیں نکلنے دیں گے، اور انہوں نے جو اپنے کارندے، جن کے تمام انٹرسٹ ویسٹ میں ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے لیڈرز ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں، کیا وہ سرے محل کے معاملات آپ بھول گئے؟ کیا اگسٹا سیمبرین میں جو کک بیکس پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے لیے ہیں وہ بھول گئے؟ کیا وہ شرجیل میمن کے لانچوں سے جو پیسہ پکڑا گیا تھا وہ بھول گئے؟ اس ملک میں تو یہ حال ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک حرام چیز کسی کی خود پکڑتا ہے، اگلے دن وہ لیبارٹری سے شہد ثابت ہو جاتی ہے، چیف جسٹس نہیں ثابت کر سکتا۔ تو یہ حال اس عوام کی وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں کہ جو ان سے گلیاں نالیوں کے وعدے کرتے ہیں۔ یہ گلیاں نالیاں بنانا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون سازی ہے۔ جب تک یہ چیز ہماری عوام نہیں سمجھے گی، اور یہ صرف فنڈز کے بھوکے لوگ الیکشن لڑیں گے، اور صرف فنڈز کی خاطر ان کو کوئی قانون سازی کا نہ علم ہے، نہ تجربہ ہے، نہ کوئی ان کو صرف ایک چیز پتہ ہے، ہم نے سڑکیں بنانی ہیں، نالیاں بنانی ہیں، گیس کے میٹر لگوانے، بس، جبکہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ہوش کے ناخن لیں۔ ایک تو یہ جو
افواج اور حکومت کا جو معاملہ ہے یہ نازک معاملہ ہے. اس میں انشاءاللہ جو خواہشات اپوزیشن یا اس ملک دشمنوں کی ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا, سب کچھ نارمل ہو جائے گا. لیکن یہ وقت ہے کہ پہچانیں کہ امریکہ جیسا ملک اس وقت وہ اپنا نظم الامور اس نے ایکٹیو کر دیا, ادھر بڑے میاں صاحب کو وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہاں پہنچیں. وہ اس طرح وہ جہانگیر ترین ہے, اس نے بھی وہ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں, اب انہوں نے وہ نیریٹو چینج کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کے قریب سوچیں گے, اور انہوں نے اپنے شکوے شکایتیں شروع کر دی ہیں. دوسرے خسرو بختیار ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میرا اگر احتساب ہوا تو میرے پاس 20 لوگوں کی اسٹرینتھ میری جیب میں ہے. ادھر سے پرویز خٹک جو ہے وہ بھی آج کل کوئی 20-22 لوگوں کو جیب میں لے کے پھر رہے ہیں. اسی طرح وہ غلام سرور خان ہیں, ان کو بھی وہ الیکٹیبل کی ان کی بھی پوزیشن الیکٹیبل والی ہے کہ وہ ان کا حلقہ وہ ہارتے نہیں ہیں. انہوں نے بھی ایک نیچے ایک فصل رکھی ہوئی ہے کہ ہر صورت میں وہ ان کو ووٹ ان کو ہی دیں گے, اور مہنگائی کے شکوے عمران خان سے کریں گے. فخر امام ہیں, عابدہ حسین ہیں, محمد میاں سومرو ہیں, وہ میں نام لیتا جاؤں تو بہت گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے گا. لیکن یہ عوام کے ان حلقوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یار اس ملک کے مفاد میں کیا ہے, کون بندہ بہتر ہے. یہ نلکے اور یہ نالیاں اور یہ گٹر اور ان کے وعدوں پہ بننے والے لوگ فنڈز لے کے 90% خود کھا جاتے ہیں, 5-10% ان کے حواریوں کو مل جاتا ہے جو ان کے وہ جیے کے نعرے لگاتے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی. ابھی تک جو خبریں تھیں ان کا میرے پاس یہی تجزیہ تھا. بولنے کو تو بہت ہے لیکن وقت کی کمی ہے. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.